جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو نہ کہ محض معافی پاتے ہیں بلکہ حقیقی نجات کے بھی وارث بنتے ہیں۔ مسیح یسوع کے عظیم جلالی قدوس مقدس اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میں پادری صفدر بیگ کاسل پیڈی کاسل چرچ راہ سکون سعید کالونی ملتان سے، اور میں شکر گزار ہوں ابراہیم ٹی وی چینل کا چیئرمین پاسٹر ایمینول تبسم صاحب کا، جنہوں نے اپنے ٹی وی چینل پر مدعو کیا تاکہ عید قیامت المسیح کے تعلق سے ہم ان باتوں کو سیکھ سکیں، جان سکیں، بالخصوص صلیبی کلمات کے تعلق سے۔ آج میں ان کا اور ان کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی ساری اس گڈ ایفرٹ کے لیے۔ خداوند ابراہیم ٹی وی چینل کو، نیو یروشلم چرچ کو، پاسٹر ایمینول تبسم صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو اسی طرح روح زمین پر اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ آئیے ہم کتاب مقدس میں سے خدا کے کلام کو آج سنیں گے۔ صلیبی کلمات جو کہ یسوع مسیح کے کہے ہوئے وہ الفاظ جس کو صلیب پر مسیح کا آخری بیانیہ کہا جاتا ہے، اور مجھے جس کلمے کو پیش کرنے کی سعادت حاصل ہے وہ ہے پہلا کلمہ لوکا طبیب کی معرفت یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سن جان پر خدا ان کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، یوں تو ہم کئی سالوں سے مسیح کے ان الفاظ کو دہراتے آ رہے ہیں، اور کلیسیا کے لیے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے اس کلمے میں دنیا کے لیے ایک بشارت کا عالمگیر میسج ہے، جس کو اگر ہم پورے طور پر سمجھ سکیں تو آج ہم ان باتوں کو، ان کلمات کو اور اس کلام کو جو یسوع مسیح نے عملی طور پر اپنے کردار سے پیش کیا ہے، اگر ہم اس کو اپنائیں تو ہماری زندگیوں سے ہر طرح کی تلخیاں اور بدامنیاں ختم ہو جائیں گی۔ صلیب کا یہ واقعہ ایک من گھڑت سٹوری نہیں ہے، بلکہ نبیوں کی نبوتوں کے مطابق تکمیل ہے۔ یسوع مسیح خدا کا برا ہو کر نسل انسانی کے گناہ کے کفارہ کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اور جب ہم صلیب کے واقعے کو دیکھتے ہیں تو اس واقعے میں ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو نہیں جانتا کہ یسوع ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو صلیب کے اس کلمے کے تعلق سے کچھ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ صلیب پر یسوع نے پہلا کلمہ جو معافی کا کہا، وہ کیوں کہا؟ کیا یسوع مسیح معاف کر سکتا ہے؟ یہ کئی ایک قوموں کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یسوع مسیح معاف کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ معاف کرنے کا حق صرف اور صرف خدا کو ہے۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ یسوع مسیح عالمگیر نجات دہندہ ہے، اور وہ تمام جہانوں کا خدا ہے، وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، وہ تمام جہانوں کا منجی ہے، اور تمام جہانوں کا خداوند ہے۔ اس لیے اس کو یہ حق حاصل ہے، کیونکہ کتاب اقدس میں لکھا ہے، ہر گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یسایہ بن آموز کا صحیفہ اس کے 43ویں باب کی 25ویں آیت کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، اور خدا معافی کی کاملیت پر زور دیتا ہے۔ آیات جو ہے آپ حوالہ میں نے ڈیلیور کر دیا ہے، آپ اس حوالے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر بتایا گیا ہے خدا کہتا ہے کہ میں معاف کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم دیکھیں کہ معافی درکار کس کو ہوتی ہے، معافی اس کو جو غلطی کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، جو خطا کرتا ہے، اسے معافی کی ضرورت ہوتی ہے، اور معافی بھی اس کو ملتی ہے جو معافی مانگتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو معافی کی 2 قسموں کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ہم اس بات کو سیکھیں گے اس کلمے کی روشنی میں کہ معافی کی ضرورت کیوں آئی۔ کیونکہ ایک آدمی کے گناہ کرنے کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی۔ یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ جب ہمارے پہلے باپ آدم نے گناہ کیا، جو نسل انسانی کا بزرگ ہے، بڑا ہے، باپ ہے، جب اس نے گناہ کیا تو اس کے سبب سے گناہ کا موروثی اثر جو ہے نسل در نسل انسان کے اندر جو ہے وہ سریت کر گیا ہے۔ انسان بغاوت کرتا ہے، گردن کش ہوا ہے،
اور ضرورت تھی کہ یہ معافی کرتا. جب خداوند نے عدن میں آدم سے بات کی ہے, ہوا سے بات کی ہے, تو یہاں پر کسی نے اقرار گناہ نہیں کیا. آدم سے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ آدم نے آگے سے کہا یہ عورت جس سے تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے جو ہے اس گناہ کی طرف راغب کیا. اور اسی طرح عورت سے, اور عورت نے پھر اپنی غلطی کو قبول نہیں کیا بلکہ اس نے کہا اس شیطان نے مجھے بہکایا. انسان کی فطرت کے اندر گناہ کی نافرمانی کے سبب سے اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرنا نہ ہے, لیکن تو بھی خداوند انسان سے پیار کرتا ہے. اس نے اور کسی مخلوق کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر نہیں بنایا. اگر بنایا ہے تو اس نے انسان کو بنایا ہے. وہ پھر خدا سے اپنی محبت کو ظاہر, خدا انسان سے اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے, اور پھر خدا انسان کے لیے فکر مند ہوا کیونکہ وہ اس سے پیار کرتا ہے. اور انسان کی بحالی کے لیے خدا نے طرح بطرح حصہ بحصہ ذرائع پیدا کیے, کبھی نبی کی صورت میں, معرفتی کلام کی صورت میں, رسولوں کی صورت میں, اور دیگر باتوں کی صورت میں. خدا چاہتا تھا کہ بھٹکا اور گمراہ انسان اپنے آپ کو قبول کرے کہ میں گنہگار ہوں, لیکن انسان نے ایسا نہ کیا بلکہ وہ باغی نسل بن کر زندگی بسر کرتا رہا. پھر بھی خدا نے انسان سے محبت کی اور اس کے لیے معافی کی ایک راہ ہموار کی, اور وہ معافی کی راہ کو کہتے ہیں وقتی معافی. اور وہ معافی کیسے حاصل ہوئی؟ خدا نے موسیٰ کو شریعت دی, موسیٰ کو اپنا کلام دیا, آئین دیے, قانون دیا, اور انسان کو بتایا کہ انسان جو ہے وہ خدا کے حکموں پر چلے اور اپنی خطاؤں کو قبول کرے, اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے, انسان کی سیٹسفیکشن کے لیے خدا نے رسمی قربانیوں کو انسان کو ادا کرنے کا حکم دیا. لیکن یہ معافی کی جو قسم ہے اس کو وقتی معافی کہتے ہیں, کیونکہ بیلوں, بکروں, چھتروں, پرندوں کے خون کے سبب انسان کو سالانہ گناہ کے کفارے کے سبب سے معافی حاصل ہوتی اور وہ مطمئن ہوتا اس بات کے لیے, لیکن کامل معافی نہیں تھی, حقیقی معافی نہیں تھی. وہ معافی جو انسان کو درکار تھی وہ معافی یہ تھی کہ انسان بحال کیا جائے. وہ معافی یہ تھی انسان پھر سے گراوٹ سے اٹھ کر خدا کے نزدیک جائے, انسان جو ہے اپنے حقیقی مقام کو حاصل کر سکے. وہ معافی وہ تھی جس میں خدا اور انسان کے درمیان رابطہ بحال ہو سکے اور وہ دوبارہ خداوند میں زندگی بسر کر سکے. اس لیے میرے عزیزو, جب ہم رسمی شریعت اور رسمی قربانیوں کی بات کرتے ہیں تو طرح بطرح کی قربانیاں جو ہے وہ انسان گزرانتا رہا, اور معرفت کا وسیلہ کون رہا؟ کائن رہے. جو کائن ہوتے ہیں شریعت کے مطابق قربانی انسان اور خدا کے درمیان کے یہ درمیانی بنے ہیں. لیکن جب ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ عالمگیر نجات دہندہ ہے, خداوند یسوع مسیح نے جو پہلا کلمہ دیا یہ معافی کا تھا. اور یہ کون سی معافی تھی؟ یہ ابدی معافی کا تھا. اور یہ کس کے لیے؟ یہ وہاں کے وقتی لوگوں کے لیے نہیں تھا کہ وہاں پر جو لوگ کھڑے ہیں انہی کے لیے. جب میں کہتا ہوں کہ خداوند عالمگیر نجات دہندہ ہے تو مسیح کے یہ کلمات جو ہے, جو معافی کا کلمہ ہے, یہ عالمگیر معافی کا کلمہ ہے, جس میں نہ کہ محض اس جگہ وہ جو لوگ ہیں جو مسیح کو زرد و کوب کرتے رہے, مسیح پر لان تان کرتے رہے, مسیح کو باتیں سناتے رہے, مسیح کو ٹھٹھوں میں اڑاتے رہے, مسیح کو اذیت دیتے رہے اور مسیح کو تھپڑ مارتے رہے, کانٹوں کا تاج پہنا کر اس کی داڑھی کو نوچتے رہے, کوڑے مارتے رہے, اور صلیب پر پھر چڑھے ہوئے ڈاکو تک, یعنی وہ جو دنیا داری کی نظر میں گناہ گار تھے وہ بھی مسیح کو طنز و مذاق کا شکار بناتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں اگر تو خدا کا بیٹا ہے خود بھی اتر اور ہمیں بھی بچا. یہاں تک آ جائے یہ بادشاہ ہے, یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. یہاں تک مسیح کو انہوں نے ستایا, لیکن مسیح نے اپنی شفقت بھری نظریں جب ان کی طرف کی تو مسیح کو پھر انسان سے محبت اور پیار کا احساس ہوا, کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے دیکھو خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس سبب سے میرے عزیزو, یسوع مسیح نے عالمگیر معافی کا پیغام دیا. اس کے بعد اور کوئی کفارہ درکار نہیں ہے. اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں
تو نہ کہ محض معافی پاتے ہیں بلکہ حقیقی نجات کے بھی وارث بنتے ہیں۔ کتاب اقدس کی روشنی میں اگر ہم زبور 103 اور اس کی 12ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک حوالہ میں چاہوں گا کہ ہم لازمی اس بات کو پڑھیں۔ زبور 103 کا اور اس کی 12ویں آیت میں کتاب اقدس میں لکھا ہے، یہ نبوتی بیان ہے مسیح کے بارے میں۔ اس نے 10ویں آیت سے پڑھوں گا، اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کی۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ اور یہاں پر مسیح کی صورت میں خدا کا ترس جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کس طرح مسیح نے جو ہے وہ معاف کیا ہے، اور مسیح نے ہمارے خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو جو ہے اپنی صلیبی موت کے سبب سے اور بالخصوص عالمگیر پیغام دیا ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کلسیوں 3 باب اور اس کی 13ویں آیت کا بھی ایک ریفرنس پڑھ لیتے ہیں جو ہمارے ایمان کو اور تقویت دے گا۔ 3 باب اور اس کی 13ویں آیت سے لکھا ہے، اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے۔ اب یہ پیغام ہمارے سیکھنے کے لیے ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یسوع نے تو اپنے ستانے والوں کو معاف کیا، یہاں تک کہ جنہوں نے ابتدائی طور پر بھی گناہ کیا ان کی بھی معافی ہوئی۔ عالمگیر نجات دہندہ کی معافی کا پیغام نسل انسانی کے لیے پشت در پشت ہے۔ جب گناہ کا اثر پشت در مروسی طور پر پشت در پشت چلتا ہے تو اسی طرح مسیح کے نزدیک معافی کا اثر بھی پشت در پشت ہے، اور ہمارے سیکھنے کے لیے یہ ہے۔ اور رسول لکھتا ہے، اگر کسی کو دوسرے سے شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے، ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ یعنی ہم بھی اگر خداوند کے حکموں پر عمل کریں گے تو تب ہی ہم حقیقی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں گے۔ ہمیں مسیح کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جو کہا ہمیں منوعین اس پر عمل کرنا ہے اور اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ میں خداوند کا ہوں، میں مسیح کا ہوں۔ اس سبب سے میری زندگی میں مسیح کام کرتا ہے اور مسیح کے سبب سے میں دوسروں کے لیے نمونہ بنا ہوں۔ عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے، عبرانیوں 9 باب اور اس کی 11ویں آیت میں یہ حوالہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ مسیح عالمگیر نجات دہندہ کیوں ہے؟ کیونکہ مسیح کے وسیلے ہی نجات ممکن ہے اور یسوع کے سوا کوئی نجات دہندہ نہیں ہے۔ کلام اقدس میں لکھا ہے 9 باب 11ویں آیت سے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کائن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ جو ہاتھ کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کے راکھ چھڑکے ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، ہمارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اور اس سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے تاکہ موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی بلکہ بلائے ہوئے لوگ وعدے کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں۔ مسیح نے پہلا کلمہ اس لیے معافی پیش کیا تاکہ لوگوں کے لیے ابدی میراث کا دروازہ کھل جائے، ہمارے لیے ابدی میراث کا دروازہ کھل جائے۔ کوئی بھی چیز ہمیں ہماری نجات میں رکاوٹ کا وسیلہ نہ بنے۔ اس سبب سے میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں تھی۔ جب مسیح نے اپنے لہو کو بہایا، مسیح نے اپنے خون کا کفارہ دیا تو اس نے معافی کا دروازہ کھولا، نجات کا دروازہ کھولا، بخشش کا دروازہ کھولا ہے، بحالی کا دروازہ کھولا ہے اور ہمارے لیے اس راہ کو کامل کیا تاکہ ہم
दुनिया के अंदर इस बात की बिशारत दे सके। और जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, उन्होंने गवाही दी, मुआफी के कलाम को, मुआफी का प्रचार किया और बताया यीशु के सिवा कोई मुआफ नहीं कर सकता, यीशु के सिवा किसी तरह की भी मुआफी मुमकिन नहीं है। अगर अमाल की किताब उसका 5 बाब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी एक बड़ा खूबसूरत जो है वो रसूलों का बयानिया हमें मिलता है, और जिसके सबब से हमारी और रूहानी तरक्की में इजाफा होता है। अमाल 5 बाब और उसकी 31वीं आयत में लिखा है, उसको खुदा ने मालिक और मुनज्जी ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सरबुलंद किया ताकि इस्राएल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की मुआफी बख्शे। यानी कि वो कौमों को मुआफ करने के लिए आया है, ना कि वो मसीहों को, बल्कि तमाम लोगों के लिए वो आलमगीर निजात दहिंदा है, ताकि उस पर ईमान लाने वाले हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पा सकें। इसलिए खुदा का कलाम हमें बारहा बताता है कि हम यीशु पर ईमान लाएं और उसके वसीला से अब्दी निजात हासिल कर सकें। मत्ती 5 बाब में एक हवाला मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में तमसीली पेश करके हमें एक नमूना दिया, और वो तमसील बड़ी ही अच्छी है। अगर हम इसको पढ़ लें तो ज़्यादा मोतबर होगी। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब है और उसकी 44वीं आयत से जी कलाम अक़दस में से पढ़ते हैं जी। 44वीं आयत से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। यहां पर मसीह ने दुश्मनों से भी मोहब्बत का, यानी मोहब्बत करना, उसको प्यार से कबूल करना है, उसकी तमाम उस खताओं को मुआफ करना है। और मसीह ने हमें खास तौर पर यह हुक्म दिया है, जब हम मसीह के कहने पर अमल नहीं करते तो यीशु मसीह फरमाते हैं, तुम मुझे क्यों ऐ खुदावंद कहते हो। मसीह ने मुआफी का कलमा पेश करके हमें जो तालीम दी है, इसका मतलब है कि हम अगर मसीह में हैं तो हमारा रवैया तब्दील होना चाहिए, बदला हुआ होना चाहिए। हम महज नामी मसीह ना हों बल्कि बदले हुए मसीह हों। और बदला हुआ मसीही वैसे है जैसा ही पालूस रसूल लिखता है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। हमारे लिए खुदा का कलाम इसलिए ज़्यादा मोतबर है कि हम खुदावंद के कहने पर अमल करते और हमारी ज़िंदगी में ये बात हकीकत पर मबनी है। और हमारे लिए बड़ी खूबसूरत गवाही है कि हमारी ज़िंदगी में यीशु मसीह निजात दहिंदा है। एक आखिरी हवाला पढ़ूंगा, मत्ती 26 बाब उसकी 28वीं आयत में यीशु मसीह हर उस ईमानदार को जो यीशु को कबूल करता और वो इस बयान को सुनता है, वो इस बात को याद रखे। मत्ती की अंजील 26 बाब और उसकी 28वीं आयत के अंदर ये हवाला लिखा हुआ है। लिखते हैं, यीशु मसीह इशाए रुबानी के वक्त ये बयान करते, जब शागिर्दों के साथ वो आखिरी खाना खाते हैं, तो लिखते हैं, क्योंकि ये मेरे वो अहद का खून है जो बतेरों की गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाता है। किसके लिए बहाया जाता है? बतेरों की गुनाहों की मुआफी के लिए। आज पहले कलमे को सुनकर आपके लिए निजात का पैगाम है, आपके लिए माफ़ी का पैगाम है, माफ़ी का ऐलान है। यीशु को कबूल करें, क्योंकि आपके लिए यीशु का खून कीमती है, मेरे लिए यीशु का खून कीमती है। इस जहान की ज़रूरत है कि वो यीशु के खून में शराकत करे, उस पर ईमान लाए, ताकि अब्दी मुआफ़ी और अब्दी निजात का दरवाज़ा खुले। सो खुदावंद हम सबको बरकत दे, इस कलाम पर अमल करने का भारी फजल अता फरमाए। आमीन।